السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ اس قوم اور امت پہ اور اس ملک پہ رحم کرے خاص خاص۔ تو بات اتنی ساری ہے کہ دودھ کا دھلا ہوا یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نیکوکار یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے۔ چوری کرتے ہو، زنا کرتے ہو، شراب پیتے ہو، نشہ کرتے ہو، جو بھی گناہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رب بہت رحیم ہے، رب بہت کریم ہے۔ آپ نے رب کو جانا ہی نہیں ہے، ہم نے رب کو جاننے کی کوشش کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوشش کرتے تو پھر ان گناہوں کی اوقات ہی ہمیں سمجھ آ جاتی، نہ ہم یہ گناہ کی طرف آتے اور نہ یہ گناہ کرتے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر میں چوری کر رہا ہوں یا میں زانی ہوں یا میں شرابی ہوں تو مجھے رب معاف نہیں کرے گا، ایسا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ گناہ کی تعریف ایسے ہی ہے کہ کوئی ڈٹ جائے، اس پہ اعلان ڈٹ جائے، رب سے جنگ شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ تو ویسی کیفیت میں سمجھتا ہوں کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ سوچ کے کہ رب معاف نہیں کرے گا، یہ بھی گناہ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو وہ گناہ تو کر ہی رہے ہیں، یہ سوچ کے اس سے بڑا گناہ کر رہے ہیں، اس کی رحمت یا اس کے رحیم ہونے سے انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی یہ گناہ کرتے ہیں یا ہم کرتے ہیں جو بھی، ٹھیک ہے، اس کو اپنے نفس کو سمجھیں، جیسے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اپنے نفس کو جانیں، اس کو سمجھیں، اپنی طبیعت کو سمجھیں، اور اس کے بعد اپنے نفس کو سزا اور جزا کے عمل سے گزاریں، ٹھیک ہے۔ بہترین حال ہے یہ آپ کا اللہ سے رابطہ اور اللہ کے نبی سے رابطہ جوڑنے کا، ٹھیک ہے۔ استاد کی ضرورت بے شک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، استاد راستہ دکھاتا ہے، ٹیچر آپ کو راستہ دکھاتا ہے، منزل پہ جانا آپ کو خود ہے، چلنا خود ہے۔ استاد کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو منزل تک پہنچا دے، کوئی ایک ہے تو مجھے بھی بتائے، میں بھی اس کے پاس جاؤں، ٹھیک ہے۔ تو استاد صرف راستہ دکھانے کے لیے درکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم سب بغیر استاد کے سمجھیں یا سیکھیں۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت یا یہ طاقت عطا کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بنا استاد کے بھی سمجھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بھی آپ کو سکھانے والا نہیں ہوتا تو پھر رب خود سکھاتا ہے، پھر رب خود تربیت کرتا ہے انسان کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ انسان کے لیے ایسے واقعات اس کے سامنے لے آتا ہے یا ایسی چیزیں اس کے سامنے ظہور پذیر ہونے لگتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھنا شروع کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب تعالیٰ پھر اس کی ہدایت خود کرتا ہے، اسباب خود بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سوئی کیا چیز ہے یا بٹن کیا چیز ہے، ایک چھوٹی سی یہ شرٹ پہ بٹن لگانا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ معمولی سی چیز ہے، ٹھیک ہے، مطلب بہت ہی معمولی عام سی چیز ہے۔ اگر آپ اپنے رب سے اس بٹن کے بارے میں بھی مشورہ کریں گے، آپ اپنے رب سے کہیں گے کہ مجھے اس کپڑے پہ اس کلر کا بٹن لگانا ہے یا نہیں لگانا، اس بارے میں بھی مشورہ کریں گے تو رب آپ کو اس کا بھی جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ اور رب جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری کم عقلی ہے یا ہم رب کو جانتے اتنا سا ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ کوئی آواز آئے گی غائب سے ہمیں۔ یہ رب کی شان نہیں ہے بھائی، وہ رب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بولتا نہیں ہے، باتیں نہیں کرتا ہماری طرح، آواز کی ضرورت اسے نہیں ہے، آواز کی ضرورت ہمیں ہے، آواز کے تسلسل سے ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ رب کی شان نہیں ہے یہ رب کے پروٹوکولز کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی سائنس میں بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو خود کو اس لیول تک لے کے جانا ہوتا ہے، آپ کو خود کو سمجھانا ہوتا ہے، خود کو تیار کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو رب کی بات سمجھ آئے کہ رب کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب کی بات جس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے تو پھر اس کے لیے تو پھر ساری مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نفس کا عرفان یہی ہے کہ نفس کو سمجھ جانا، یا نفس کا عرفان یہی ہے میری نظر میں کہ موت سے پہلے مر جانا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے حضور جو ہے
سرنڈر کر دینا، ٹھیک ہے، یہ نفس کا عرفان ہے۔ تو اس سفر کے سارے ہی مسافر ہیں، کوئی ایک بھی اس منزل تک پہنچ نہیں سکا کہ ہم نے رب کو پا لیا۔ رب لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لمیٹڈ کا ان لمیٹڈ سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس رابطے کو رب کو پانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس رابطے کو قائم کرنے کو رب کو حاصل کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہیں۔ ہمیں اصل میں ہمارے علماء حضرات کا بہت بڑا رول ہے اس میں۔ آج کل تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہمارے نزدیک ایسے عالم موجود ہیں، ابھی بھی ہیں، جن سے میں سیکھتا ہوں یا جن سے میں نے سیکھا ہے کہ حق بیان کرنے والے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ اس چیز کو ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بے حس ہیں، کہ عوام کتنی بے حس ہوگی بھی ہے، کہ ٹھیک ہے ہم کس کم عقلی کے درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں کہاں سے تعلیم کی ضرورت ہے یا ہمیں کہاں سے تیار کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے سمجھ آئی ہے یا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے نفس کو سمجھنا۔ جب رب کہہ رہا ہے نا کہ میں نے سب سے بڑا دشمن اپنا نفس کو پیدا کیا ہے، تو پھر شیطان میں تان تو ساری باتیں بعد کی رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان اور پیچھے ہیں ابھی، ٹھیک ہے۔ شیطان بے شک آپ کے نفس کے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ شیطان تو ہے ہی ہے دشمن، رب کا بھی اور ہمارا بھی، ٹھیک ہے۔ اس کا دشمنی ہمارے سے ایک مخلوق کے حسد کیا، ٹھیک ہے، کہ میں اتنی شانوں والا اور یہ بندہ مٹی کا بنا ہوا، اس کو 6 فٹ کے انسان کو میں سجدہ کروں۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہ مخلوق کا تکبر یا آپس میں حسد جو ہے وہ ہے انسان کے ساتھ اس کی دشمنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ بات سمجھیں کہ شیطان کا معاملہ دور ہے، شیطان کو ہمیں بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان ہمارے لیے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا، ہم تو شیطان کے اہلکار بنے ہوئے ہیں، اس کے جو ہے چیلے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے کام کرنے میں ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، اسے ہمیں سمجھانے کی یا بھٹکانے کی ضرورت ہے؟ ہم میں ایمان ہے اس لیول کا کہ وہ ہمیں بھٹکائے؟ شیطان ان لوگوں کے پاس جاتا ہے یا ان لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے جس کا ایمان جو ہے وہ ان بلندیوں کو چھو رہا ہو۔ ہم جیسے جو پھر رہے ہیں ایسے ہی وہ شیطان پہ الزام لگا دیتے ہیں، ساری بات ہی شیطان پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو سارے کام شیطان کراتا ہے، اور شیطان بہت دور کی بات ہے بھائی، ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں، ہمارا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس نفس کو سمجھیے، اس نفس کو جس دن سمجھ گئے آپ کو شیطان جیسی کوئی چیز مشکل لگے گی نہیں، شیطان آپ کو پھر دشمن لگے گا ہی نہیں، پھر وہ اعوذ باللہ کی مار ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کی مار ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نفس کو سمجھنا یا نفس کو تربیت کرنا اس کی، یہ بہت مشکل کام ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہمت دے، اور مجھے بھی ایسی توفیق دے کہ میں آپ تک یہ پیغام اور یہ جو بھی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے یا دے گا آگے، تو میں آپ تک بآسانی یا آسان جتنا بھی ہو سکے آسان سے آسان الفاظ میں آپ کو بتا سکوں اور سمجھانے کی کوشش کروں کہ میرے بہن بھائیوں وہ رستہ وہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اللہ کے نبی کا، تو ہم نے ان سے وفا کرنی ہے، ہم نے ان کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ہم نے ان کو منہ دکھانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سے سوال پوچھا جائے گا، بے شک پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کو دنیا سے جس سے محبت ہوگی، جس چیز سے محبت ہوگی وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو مائیکل جیکسن پسند ہے تو انشاءاللہ آپ مائیکل جیکسن کے ساتھ ہی اٹھیں گے۔ تو
اگر آپ کو کترینہ کیف اچھی لگتی ہے تو پھر آپ اسی کے ساتھ اٹھیں گے، تو آپ کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر اللہ چاہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو محبت ہے اماں فاطمہ سے یا اماں عائشہ سے، یا آپ کو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، واقعی محبت ہے، صرف زبانی کہنے والی محبت نہیں ہے، واقعی تن دل میں محبت ہے، آپ کے روم روم میں سمایا ہوا ہے اللہ کے نبی کا عشق، تو پھر آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور قیامت کی بات رہی، قیامت کوئی عالم یا کوئی بھی جتنے بھی عالم حضرات ہیں یا کوئی بھی ایک بھی عام بندے کو سمجھ آنے والی بات ہے یہ، ٹھیک ہے، یا عام بندے اگر سیکھنا چاہے یا سمجھنا چاہے اس کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ قیامت ایمان کی ایک رتی بھی جس کے دل میں ہوگی اس پہ قیامت نہیں آنی، ٹھیک ہے بھائی جان۔ قیامت ان لوگوں پہ آئے گی جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو ہمارے ارد گرد جو دنیا موجود ہے نا، جو مشرک ہیں، جو بت پرست ہیں، جو اللہ کو شریک جنہوں نے بنایا ہوا، قیامت ان کے لیے۔ ایمان والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے، یا جس کے دل میں ایمان رتی برابر بھی ہوگا ان کو لیے تو اللہ تعالیٰ وہ سور پھونکیں گے عزرائیل علیہ السلام، تو چلو جی سب ایمان والوں کی روحیں اللہ کی طرف چلی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کا جن کو شوق ہے یا قیامت کا ذکر جو لوگوں کو کر کے ڈراتے ہیں، یا جو لوگ اس چیز سے ڈرتے بھی ہیں، تو بھائی قیامت ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، یا قیامت عام پہ نہیں آئے گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنا ایمان ہے کہ آپ پہ قیامت نہ آئے، ٹھیک ہے، پہلے اس طرح کا یا اس لیول کا ایمان بھی اپنے دل میں یا اپنے آپ میں ایمان کی مضبوطی بھی قائم کریں کہ پھر آپ پہ قیامت نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے اور ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے اپنی، اور سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے بس اللہ سے معافی مانگا کریں، استغفار کیا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک، قوم اور امت پہ خاص رحم کرے۔ السلام علیکم۔